آج ہم بات کریں گے اس تاریخی واقعے کی جس نے اسلامی تاریخ کے سنہرے پنوں میں ایک خاص جگہ بنائی۔ یہ واقعہ مسجد اقصی کی فتح کا ہے، وہ مقدس سرزمین جسے مسلمان اول قبلہ کہتے ہیں، جہاں پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج کے دوران نماز ادا کی تھی۔ یہ وہ مقام ہے جو یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں کے لیے بے حد اہمیت رکھتا ہے۔ بیت المقدس کا مذہبی اور تاریخی مقام بیت المقدس، جسے آج یروشلم کہا جاتا ہے، 3 اہم مذہبوں کا مرکز ہے۔ یہودیوں کے لیے یہ ان کی تاریخ اور مذہب کا مرکز ہے۔ عیسائیوں کے لیے یہ جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یاد دلاتی ہے، اور مسلمانوں کے لیے یہ نہ صرف اول قبلہ ہے بلکہ معراج کی رات کی یادگار بھی۔ یہ جگہ الاقصی مسجد اور قبۃ الصخرہ جیسی اہم عمارتوں کا گھر ہے۔ یہودیوں کے لیے یہ وہی جگہ ہے جہاں ان کا ٹیمپل ماؤنٹ ستھت تھا۔ عیسائی اسے حضرت عیسیٰ کے جیون اور ان کی صلیب سے جڑی گھٹناؤں کے کارن اہم مانتے ہیں، لیکن مسلمانوں کے لیے یہ قرآن اور سنت میں بیان کی گئی اہمیت کے کارن ایک انمول دھروہر ہے۔ فتح کا آغاز یہ واقعہ اسلامی تاریخ کے اس دور کا ہے جب مسلمانوں کی فوجیں شام اور عراق کی سرزمینوں کو فتح کر رہی تھیں۔ یروشلم پر اس وقت عیسائیوں کا قبضہ تھا۔ مسلمانوں کی فوج نے حضرت ابو عبیدہ بن الجرح رضی اللہ عنہ کی قیادت میں یروشلم کا گھیرا ڈال دیا۔ مہینوں تک یہ گھیرا جاری رہا۔ عیسائی اپنے قلعوں میں محفوظ تھے، لیکن ان کی رسد کم ہوتی جا رہی تھی۔ گھیرا ڈالنے کے دوران مسلمانوں نے نہ صرف اپنی طاقت دکھائی بلکہ اپنی انسانیت اور دیانتداری کا بھی ثبوت دیا۔ انہوں نے ناگرکوں کو نقصان نہیں پہنچایا اور کھانے پینے کی چیزوں کو غیر لڑاکوں تک پہنچانے میں رکاوٹ نہیں ڈالی۔ یہ مسلمانوں کی اس وقت کی رણنیتی اور اسلامی تعلیمات کی ایک بہترین مثال ہے۔ آخرکار عیسائی پادریوں اور حکمرانوں نے یہ شرط رکھی کہ وہ یروشلم مسلمانوں کے حوالے کر دیں گے، لیکن صرف اس شرط پر کہ خود مسلمانوں کے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آ کر یہ صلح نامے پر دستخط کریں۔ حضرت عمر کا سفر جب یہ پیغام مدینہ منورہ پہنچا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً سفر کا ارادہ کیا۔ آپ اسلام کی سادگی اور توحید کی سب سے بڑی مثال تھے۔ مدینہ سے یروشلم کا سفر آپ نے نہایت سادگی کے ساتھ طے کیا۔ نہ کوئی شان و شوکت، نہ کوئی بڑی فوج۔ آپ صرف ایک نوکر کے ساتھ ایک اونٹ پر سوار تھے۔ راستے میں نوکر اور آپ باری باری اونٹ کی سواری کرتے تھے۔ جب یروشلم کے قریب پہنچے تو اونٹ پر نوکر سوار تھا اور آپ پیدل چل رہے تھے۔ یہ دیکھ کر عیسائی پادریوں کی آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئیں۔ جب حضرت عمر یروشلم پہنچے تو پادریوں نے ان کا استقبال کیا۔ وہ ان کی سادگی اور عدل دیکھ کر بے حد متاثر ہوئے۔ ایک ایسے خلیفہ کو دیکھنا جو نہ تاج پہنتا ہے نہ سونے چاندی کے تخت پر بیٹھتا ہے، عیسائیوں کے لیے بالکل نئی بات تھی۔ صلح کا دستاویز اور یہودیوں کے حقوق۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یروشلم میں داخل ہوتے ہی اپنی دریا دلی اور انصاف کا ثبوت پیش کیا۔ عیسائی پادریوں نے ان کے سامنے اپنی شرطیں رکھیں۔ اس صلح نامے کو عہد عمر کہا جاتا ہے۔ اس میں یہ لکھا گیا کہ عیسائیوں کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی پوری آزادی ہوگی۔ ان کی عبادت گاہوں کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ ان کے گرجا گھروں میں مسلمانوں کو زبردستی عبادت کرنے سے روکا جائے گا۔ عیسائی پادریوں نے یہ بھی شرط رکھی کہ یہودیوں کو یروشلم میں بسنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ مجبور ہو کر حضرت عمر نے اس شرط کو مان لیا، لیکن انہوں نے یہودیوں کو یروشلم میں اپنی عبادت کرنے کا حق دیا۔ یہ فیصلہ ان کی انسانیت اور عدل کا بہترین نمونہ تھا۔ یہودیوں کو ان کے حق دلا کر حضرت عمر نے یہ ثابت کیا کہ اسلام سب کے لیے عدل اور انصاف کا پیغام ہے۔ مسجد اقصی کی صفائی اور تعمیر۔ یروشلم کی فتح کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مسجد اقصی کی تعمیر کا حکم دیا۔ وہ خود اپنے ہاتھوں سے مسجد کی جگہ سے کوڑا اور گندگی صاف کرنے میں شریک ہوئے۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں کبھی یہودیوں کا مندر تھا، لیکن بعد میں اسے برباد کر دیا گیا تھا۔ مسلمانوں نے اسے پھر سے عبادت کی جگہ بنا دیا۔ مسجد اقصی کا پہلا ڈھانچہ بے حد سادہ تھا، لیکن یہ مسلمانوں کے اخلاص اور عبادت کا مرکز بن گیا۔ بعد میں خلیفہ عبد الملک بن مروان
اور ان کے بیٹے ولید بن عبد الملک نے اسے بہترین طریقے سے تعمیر کیا۔ مسلمانوں کا شورے اور ویرتا اس فتح میں مسلمانوں کی بہادری اور اللہ پر یقین صاف جھلکتا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ، حضرت خالد بن ولید اور دوسری صحابہ کی قیادت میں مسلمانوں نے ایمان اور طاقت کا بہترین نمونہ پیش کیا۔ انہوں نے یہ دکھایا کہ جنگ صرف تلوار سے نہیں بلکہ عدل، انصاف اور دیانت داری سے جیتی جاتی ہے۔ یروشلم کی فتح نے اسلامی طاقت کو ایک نئی پہچان دی۔ اس فتح کے بعد مسلمانوں کی حکومت میں یہ علاقہ امن اور خوشحالی کا گہوارہ بن گیا۔ ہر مذہب کے لوگ اپنے اپنے طریقے سے عبادت کر سکتے تھے۔ آج کا پیغام مسجد اقصی آج بھی دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے عزت اور عقیدے کا مرکز ہے۔ یہ فتح ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ انصاف، دیانت داری اور اللہ پر یقین سے ہر مشکل کو آسان کیا جا سکتا ہے۔ یروشلم کی فتح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سادگی اور انسانیت کی ایسی مثال ہے جو رحمت اور